نام بات سے۔ ایک دن یسوع اور اس کے شاگرد پہاڑی علاقے سے روانہ ہو کر جلیل میں سے گزرے اور وہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی جائے، کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن انسان آدمیوں کے ہاتھ حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے، اور قتل ہونے کے بعد تیسرے دن وہ جی اٹھے گا۔ لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھے تھے تو بھی پوچھنے کی جرت نہ کرتے تھے۔ پھر وہ کفرنہوم میں آئے، اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا، تم راہ میں آپس میں کیا بحث کرتے تھے؟ مگر وہ چپ رہے، کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے۔ اور اس نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا، اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں آخر ہو اور سب کا خادم بنے۔ اور ایک چھوٹے بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور اسے گود میں لے کر ان سے کہا، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرے مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے مجھے نہیں بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے قبول کرتا ہے۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، سبھی تجربے۔ اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں آخر اور سب کا خادم بنے۔ عزیز مومنین، سال کے دوران آج 25واں اتوار ہے اور ہمارے دھیان و گیان کا سلسلہ مقدس مرکز کی انجیل کے مطابق جاری ہے۔ آج کی بنیادی آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب کا خادم بنے۔ اور آج جو ہمارا مرکزی موضوع یا تھیم ہے وہ اسی آیت پر مبنی ہے، اور ہمارا آج کا جو تھیم ہے، موضوع ہے یا مرکزی خیال ہے، وہ در حقیقت حقیقی شاگردیت ہے۔ سوال ہے کہ حقیقی شاگرد کون ہو سکتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یسوع کی پیروی کرنے کا مطلب، مقصد اور معنی کیا ہے؟ تو آج ہم اسی موضوع پر مختصر طور پر دھیان و گیان کریں گے۔ آج کی تلاوت اور پچھلے اتوار کی تلاوتوں میں ہم نے دیکھا کہ یسوع یروشلم کی راہ پر ہے۔ یہ راہ خاص راہ ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑا پیغام جو ہے وہ بھی مخفی ہے، چھپا ہوا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یسوع ایک شہر سے دوسرے شہر یا یروشلم کی راہ کو ہے، یہ آسان لفظوں میں سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جب یسوع اس راہ پر ہے تو در حقیقت وہ اپنے دکھوں، اپنی صلیبی قربانی اور اپنے جی اٹھنے کی بابت بھی شاگردوں کو آگاہ کرتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے اور انہیں تعلیم دیتا ہے۔ یسوع راہ میں چلتے ہوئے شاگردوں کی تربیت اور ان کی ہدایت کرتا، رہنمائی کرتا ہے۔ در حقیقت مسیح خداوند اپنے شاگردوں کی سوچ کی تعمیر کرتا ہے، اور جو ان کے دلوں اور خیالوں میں بات ہے یا غلط فہمی ہے المسیح کے متعلق یا اس کی بابت،
اسے یسوع آج کی پاک انجیل میں دور کرتا ہے۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، مجموعی طور پر اگر مقدس مرکز کی انجیل کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں 8ویں، 9ویں اور 10ویں باب میں یسوع اپنے دکھوں کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے۔ اینڈ سرپرائزنگلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ان تینوں واقعات میں یسوع نے اپنے دکھوں کی بابت بیان کیا ہے یا اس کا ذکر کیا ہے تو شاگردوں کا رد عمل جو ہے بڑا انسانی سا ہے، ہیومن، گو کہ وہ یسوع کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، انہوں نے یسوع کی تعلیم کو سنا ہے، انہوں نے یسوع کے معجزات کو دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس حقیقت کو ابھی تک نہ جان پائے اور نہ سمجھ پائے جس کی بابت یسوع نے بتاتا ہے۔ تو یاد رہے، یسوع اپنے دکھوں کی بابت بات کرتا ہے تو پہلی پیشن گوئی میں مقدس پطرس یسوع کو الگ لے جا کر اس کے ساتھ اعتراض کرتا ہے کہ اے خداوند تیرے ساتھ ایسا ہرگز نہ ہو۔ سمجھ اور سوچ فرق ہے، انسانی ہے۔ اسی طرح جب آج ہم دوسری پیشن گوئی 9ویں باب میں پڑھتے ہیں تو یسوع اپنے دکھوں کی بابت بات کرتا ہے اور شاگرد آپس میں بحث یہ کرتے ہیں کہ بڑا کون ہے۔ اگین انسانی سوچ، انسانی رویہ۔ اور جب ہم آئندہ اتواروں میں تیسری پیشن گوئی کے بارے میں بھی سیکھیں گے تو اس وقت بھی شاگردوں کا رد عمل بڑا فرق سا ہے، بڑا انسانی سا ہے، بڑا عام سا ہے، عام لوگوں کی طرح ہے۔ اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ یعقوب رسول اور یوحنا رسول یسوع سے درخواست کرتے ہیں کہ اے خداوند جب تو اپنے جلال میں داخل ہو تو کیا کرنا؟ ایک کو دائیں اور دوسرے کو کیا کرنا؟ بائیں بٹھانا۔ سو مجموعی طور پر کیا دیکھتے ہیں؟ یسوع اپنے دکھوں کا ذکر کرتے ہیں، اپنی صلیبی قربانی کا ذکر کرتے ہیں، اور شاگرد جو ہیں وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ تعجب انگیز بات ہے، لیکن یہ انسانی طور پر سمجھنے میں آسان بھی لگتا ہے۔ شاگرد جو ہیں باقی لوگوں کی طرح یا باقی انسانوں کی طرح یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان میں بڑا کون ہوگا، یعنی یہ علماء اور واعظ کرنے والے در حقیقت بے زر روحانیت پر زور دیتے ہیں، لیکن اس کو اگر گہرائی میں دیکھا جائے تو بچہ جو ہے معاشرے اور خاندان میں بے آواز لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو بے زور ہیں، جن میں کوئی طاقت نہیں، پاور لیس، ناٹ پاورفل بٹ پاور لیس۔ اور یہ سچ ہے، بچے جو ہیں یہ بے آواز ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے بولنے والے نہ، دیکھو ابھی بھی ایک بچے کی آواز آ رہی ہے، میری آواز ساؤنڈ کی نہیں ہے، ایک طاقت اختیار کی بات کر رہا ہوں۔ بچے جو ہیں وہ بے آواز ہوتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ ان پر احتسال اور تشدد نوئنگلی اور ان نوئنگلی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بے آواز ہیں، بے زور ہیں، ان کی آواز کو آسانی سے دبایا جا سکتا ہے۔ وہ بڑوں یا بزرگوں کی قوت اور اختیار کی وجہ سے بڑی آسانی کے ساتھ تشدد یا احتسال کا شکار ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، کیونکہ بچے کو آسانی سے ڈرایا جا سکتا ہے، دمکایا جا سکتا ہے اور دبایا جا سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بچے جو ہیں یا ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے، آئی نو آپ بہت پیار کرتے ہیں۔ میں تو کئی دفعہ ادھر مائیں دیکھتا ہوں اپنے بچوں کو چوم چوم کر، پتہ نہیں بیچارے وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں کھلا چھوڑ دیا جائے، لیکن مائیں جو ہیں بہت پیار کرتی ہیں۔ دیٹس ونڈرفل، آئی ایم سو ہیپی ٹو سی دیٹ۔
ہاں والدین کو ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن میں جو خیال پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے بے آواز بے زور لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے. وہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں آپ اس کو یقینی طور پر آپ نے اسے سمجھا ہوگا. لہذا میں نے کہا کہ بچے کو آسانی سے ڈرایا دمکایا اور دبایا جا سکتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے. ہمارے بابو جی کا چھوٹا بیٹا ہے، بالکل چھوٹا سا ہے، 2-3 سال کا ہے. اور ہوتا کیا ہے، جب انہوں نے اسے کوئی بات منوانی ہو تو میرا نام لگا دیتے ہیں، فادر بڑا مارے گا. حالانکہ میں نے کبھی اس کو نہ مارا نہ ہاتھ لگایا، کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ ان کی بات مان جاتا ہے. مطلب بچے کو آسانی سے دمکایا ڈرایا اور دبایا جا سکتا ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بچے جو ہیں یہ پاور لیس ہیں، پاورفل نہیں ہیں. اب جب یسوع کہتا ہے کہ ایک بچے کو تمہیں قبول کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویلکمنگ اینڈ ایکسپٹنگ انسگنیفیکنٹ پیپل جو پاور لیس ہیں، جن کی کوئی آواز نہیں، جو بے زور ہیں، جن کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے، جو کمزور ترین شخص ہے. در حقیقت شاگردوں کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ جو کمزور ترین شخص ہے تم نے اس کو بھی قبول کرنا ہے اور اس کا بھی خادم بننا ہے. یہ ایک بڑی خاص بات ہے کہ شاگرد جو ہیں وہ بلائے گئے ہیں کہ وہ اس بچے کے بھی خادم بنے جو پہلے ہی کمزور ہے. مطلب جو کمزور ترین ہے اس کا بھی خادم بننا، اسے بھی قبول کرنا، اسے بھی پیار کرنا. اور جو ارامی زبان ہے اس میں جو سرونٹ ہے یا جو سلیو ہے اور چائلڈ ہے اس کو ایک ہی معنوں میں دیکھا جاتا ہے، سلیو، سرونٹ اور چائلڈ. تو اس لیے خداوند اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ اگر تم میرے پیچھے آنا چاہتے ہو، اگر تم حقیقی شاگردیت اختیار کرنا چاہتے ہو تو ضرور ہے کہ تم اس بچے کو قبول کرو اور ہر اس انسان کو قبول کرو جو بے آواز ہے، جو بے زور ہے، جو پاور لیس ہے، جس کی کوئی آواز نہیں، جو کمزور ترین ہے. تم اس کے بھی کیا کرو، خادم بنو. خداوند نے غلام کی ذات اختیار کی اور ہمیں نمونہ دیا کہ ہم نے حلیم اور فروتن بن کر خدمت کرنی ہے. مسیح میں میرے عزیزو، اس لیے آج کا انسان میں سمجھتا ہوں اور آپ بھی اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ آج کا انسان اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کس طرح؟ دوسروں پر اختیار جتا کر، دوسروں پر روب ڈال کر، دوسروں پر حکومت کر کے، دوسروں کو تھریٹن کر کے، دوسروں پر اپنی طاقت کا استعمال کر کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسا کرنے سے بڑا بن جائے گا. ہو سکتا ہے دنیا کی نظر میں ایسا ہی ہو، لیکن خدا کی نظر میں ایسا ہرگز نہیں ہے. یسوع کیا کہتا ہے کہ جو تم میں بڑا بننا چاہے وہ دوسروں کی خدمت کر کے ہی بڑا بن سکتا ہے. اینڈ دیٹ از دا ڈفرنس. یہ ہے ببلیکل لینگویج، یہ ہے مسیحیت کا پیغام. میں سمجھتا ہوں ہم مسیحی جو ہیں، خدا کا شکر ہے، بڑے فرق ہیں. اور میں اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کا انسان بڑا بننا چاہتا ہے، طاقت، رتبہ اور مرتبہ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. جب بھی کسی سے بات کی جاتی ہے، جب بھی کسی بچے سے بات کی جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ بڑا آدمی بننا ہے. اچھی بات ہے، بڑا آدمی بچوں کو بنائے، لیکن بڑا انسان بھی بنائے. That's what which is lacking. ہم بڑے آدمی تو بننا چاہتے ہیں
لیکن بڑے انسان نہیں بن پاتے. اور بچوں کو بھی یہی تربیت دیتے ہیں کہ بڑا انسان بننا ہے, بڑا آدمی بننا ہے. یس, بننا چاہیے, لیکن کیا بڑا انسان بھی کبھی بننے کی بات کی ہے؟ کیا ہم نے بڑا انسان بننا ہے جس کے دل میں محبت ہو, یا جس کے سینے میں گوشت کا دل ہو, جس میں رحم اور محبت ہو, دوسروں کے لیے رسپیکٹ ہو؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ میں بات کر رہا تھا کہ آج کا انسان بڑا بننا چاہتا ہے, حکومت کر کے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے, لیکن ایک مسیحی, ایک شاگرد, اس کا بلاوا فرق ہے. اس کی زندگی کا مقصد دوسروں سے فرق ہے. بڑے ہونا نہیں بلکہ بڑے انسان بننا ہے. حکومت کرنا نہیں بلکہ خادم بننا ہے. رتبہ اور مقام حاصل کرنا نہیں بلکہ غلام کی ذات اختیار کرنا ہے. مسیح میں میرے عزیزو, یہ مشکل امر ہے. آئی انڈرسٹینڈ, یہ مشکل ہے. خادم بننا, خدمت کرنا, غلام کی ذات اختیار کرنا مشکل ہے. دیٹس مائی پرسنل ایکسپیرینس. خدمت کرنا جو ہے بڑا مشکل ہے. ہم خدمت کیمپ لگایا ہوا تھا ہم نے مریم آباد میں زیارت کے موقع پر, اور 6-7 دن لوگوں کی خدمت کرنا بڑا مشکل ہے, اتنا آسان نہیں ہے. اور عام حالات میں بھی خدمت کرنا بہت مشکل ہے. خدمت کرانا بڑا آسان ہے, یہ سچ ہے. خدمت کرانا بہت بڑا آسان ہے, کیونکہ اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم افسر ہیں, اس سے لگتا ہے کہ ہم بڑے ہیں, اس سے لگتا ہے کہ ہم رتبہ رکھتے ہیں. لیکن that is not what Jesus wants from us. Please understand that. خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے؟ حلیم اور فروتن بننا. مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں, تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے. مسیح میں میرے عزیزو, آج کی تلاوتوں کا, بالخصوص آج کی پاک انجیل کا پیغام یہی ہے. میں اور آپ شاگرد ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. ہمارا بلاوا شاگردیت ہے. ہماری منزل مسیح کے ساتھ ساتھ چلنا, اس کے پیچھے چلنا, اس کی پیروی کرنا ہے. لیکن شاگردیت کے حقیقی مقام کو حاصل کرنے کے لیے بچے کی مانند اور اس جیسا کردار ہونا ضرور ہے. یعنی خادم بننا, حلیم بننا, فروتن بننا, عاجز ہو کر خدمت کرنا. کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم خداوند کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں طاقت اور قوت ملتی ہے. انسانی طور پر کئی دفعہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں, ہم خدمت نہیں کر پاتے جس کے لیے بلائے گئے ہیں. Therefore we have to look at Christ, servant and suffering servant. خادم کو جب ہم خدا کی طرف دیکھیں گے, یسوع کی صلیب کی طرف دیکھیں گے, اس سفرنگ سرونٹ کی طرف دیکھیں گے, تو یہ ہمیں بھی طاقت مہیا کرے گا, خدمت کرنے کا جذبہ ہم میں پیدا کرے گا. میری دعا ہے اور میری درخواست بھی ہے کہ جب خدمت کرنے میں بوجھل قدم بن جائیں, یا خدمت کرنے میں کبھی سستی آ جائے, یا خدمت کرنے کا عمل کبھی مشکل لگے, تو اپنے خداوند کی طرف دیکھیں. اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کر ہمیں سکھایا, سمجھایا اور بتایا ہے کہ حقیقی خادم کیسا ہونا چاہیے. ہمیں بھی یسوع کی مانند خادم بن کر, حلیم بن کر دوسروں کی خدمت کرنی ہے. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین.